صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ مفسدات نماز کا بیان چل رہا ہے، یعنی وہ چیزیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہیں۔ کچھ ویڈیوز گزر چکے ہیں اور ان میں کچھ مسائل بھی ہو چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں 5 ایسی چیزوں کا بیان ہوگا جو کہ نماز میں فساد پیدا کرتی ہیں، جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز، تیمم کر کے نماز پڑھنے والا۔ کسی آدمی کو کوئی عذر تھا، عذر کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا، تو دوران نماز یعنی نماز کا کچھ حصہ ہو چکا، کچھ حصہ باقی ہے، اتنے میں وہ عذر ختم ہو گیا، تو ختم ہوتے ہی عذر نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ وضو کر کے اثر نو مکمل نماز ادا کرنا ہے۔ تیمم ایک عمل ہے، شریعت کے اندر اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور وہ مسائل پیچھے گزر چکے ہیں۔ آپ اگر تیمم کے مسائل سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو پیچھے مسائل اس کے بیان ہو چکے ہیں 4 ویڈیوز کے اندر۔ اس میں فرائض بھی اور اسی طریقے سے کچھ مسائل بھی، اور اسی طریقے سے کن چیزوں کے پائے جانے کی وجہ سے، کن آزار کی وجہ سے تیمم کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ تمام باتیں جو ہیں پیچھے ویڈیوز میں گزر چکے ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے سیریل نمبر میں بتا دیتا ہوں: 40/2، 40/3، 40/4، 40/5۔ یہ 4 مسائل کے ویڈیوز ہیں، 42، 43، 44، 45۔ ان 4 ویڈیوز میں مسائل تیمم کے بیان ہوئے ہیں۔ چاہے تو آپ جو ہے ان ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہاں جو ہے ایک چیز، تیمم کر کے نماز پڑھنے والا درمیان میں اس کا عذر ختم ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، وضو کر کے اثر نو مکمل نماز پڑھنا پڑے گا۔ دوسری چیز، ان پڑھ شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے، ایسا آدمی جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بھی ویڈیوز جو ہے، اس کے بھی مسائل پیچھے گزر چکے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی ان پڑھ ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے درمیان میں کوئی آیت اس کو یاد ہو گئی قرآن کی، تو اس کی بھی نماز فوراً فاسد ہو جائے گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو توڑ کر اثر نو نماز پڑھ کے جو آیت اس کو یاد ہو چکی ہے وہ آیت نماز میں پڑھے۔ ان پڑھ آدمی ایسا آدمی جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اس کے بارے میں مختصر بات یہی ہے کہ بھئی وہ آدمی جو ہے نماز نہ چھوڑے، بلکہ نماز پڑھتا رہے ایسے ہی اشارے سے، لیکن جتنا جلدی ہو سکے وہ آدمی جو ہے قرآن سیکھ لے، چھوٹی سورتیں سیکھ لے، جس سے نماز ہماری مکمل ہو جائے، ضروری ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ، کوئی آدمی موزے پر مسح کر رہا تھا، مسح کر کے نماز پڑھ رہا تھا، تو درمیان میں مسح کی مدت ختم ہو گئی، یا پھر کوئی ایسا عذر پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارا مسح ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ جس عذر کی وجہ سے، یعنی موزہ پہن کر نماز پڑھ رہا تھا، درمیان میں موزہ کھل گیا، تو پھر جو ہے اس کا مسح ٹوٹ جائے گا، جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی کیا کرے؟ وضو کرے، اثر نو وضو کر کے پیر دھل کر وہ آدمی پھر جو ہے موزہ چڑھا کر
پھر جو ہے مکمل نماز ادا کر لے۔ مسح کی بھی مسائل، موضوعوں پر مسح کے مسائل بھی پیچھے گزر چکے ہیں، آپ جو ہے وہاں ان مسائل کو سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو موزے پر مسح کر کے نماز پڑھنے والا درمیان میں مسح کی مدت ختم ہو گئی یا کوئی ایسا عذر پیدا ہو گیا، موزہ کھل گیا، تو پھر جو ہے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ وہ آدمی پھر پہلے سے اگر وضو ہے تو دونوں پیر دھل کر پھر کیا کرے، موزہ چڑھائے۔ اگر وضو بھی ٹوٹ گیا تو پھر جو ہے مکمل وضو کرے، وضو کر کے موزہ چڑھائے، اس کے بعد مکمل نماز ادا کرے۔ اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ، ننگا آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ کوئی آدمی ایسا تھا کہ بھئی جس کے پاس کپڑے نہیں تھے، بدن چھپانے کے لیے، بدن نے بلکہ سطر چھپانے کے لیے بھی اس کے پاس کپڑا نہیں تھا، ایسے ہی ننگے پن میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کے بھی مسائل پیچھے گزر چکے ہیں۔ تو اس آدمی کو نماز کے دوران کپڑا مہیا ہو گیا، درمیان نماز پڑھ رہا تھا، کوئی آدمی لا کر کپڑا دے دیا، بھئی میرے طرف سے کپڑا پہن لو۔ تو جیسے ہی کپڑا اس کے پاس آ جاتا ہے، کپڑے کا انتظام ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وہ آدمی نماز کو توڑ کر کیا کرے، کپڑا پہنے، اس کے بعد پھر اثر نو مکمل نماز ادا کرے۔ اسی طریقے سے پانچواں مسئلہ، اشارے سے نماز پڑھنے والا۔ اس کے بارے میں بدن میں کمزوری آ گئی، ضعف ہو گیا، جس کی وجہ سے آدمی جو ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا تو کچھ نماز کا حصہ گزر گیا، نماز کا کچھ حصہ ختم ہو گیا، کچھ حصہ باقی ہے۔ اس کے دوران اس کا ضعف ختم ہو گیا، اس کی کمزوری ختم ہو گئی، طاقت آ گئی کھڑنے کی، اور کھڑ کے یا بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت آ گئی، تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی اشارے سے نماز جو پڑھ رہا تھا اس نماز کو چھوڑ دے، نماز اس کی ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اب وہ آدمی کیا کرے، پھر نماز کو توڑ کر شروع سے پھر نماز دوہرا لے۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھے، یا پھر جو ہے بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت ہو تو بیٹھ کر پڑھ لے۔ تو کسی عذر کی وجہ سے اشارے سے نماز پڑھنے والے کو درمیان میں طاقت آ گئی، قوت آ گئی، استطاعت آ گئی کھڑ کر یا بیٹھ کر نماز پڑھنے کی، تو وہ آدمی نماز توڑ دے، اور جو طاقت اس کو پہنچ چکی ہے اس طاقت کے بقدر جس حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے اس حالت میں نماز پڑھے، ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے آج کے 5 مسائل ہیں، ایسے چیزیں جن سے نماز ہماری فاسد ہو جاتی ہیں، تو ان کا بیان ہوا ہے۔ آگے انشاءاللہ اور بھی کچھ مسائل باقی ہیں، آئندہ ویڈیوز میں وہ مسائل بیان ہوں گے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ان مسائل کے ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیں اور ان مسائل کو سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی مسئلہ جو آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ جو ہے کامنٹ کے ذریعے سے پوچھیں، یا واٹس ایپ کے ذریعے سے جو ہے آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔